بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی ألم يجدك يتيما فآوى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے معزز ساتھیوں، اب یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے نبی کی آمد ہوئی۔ میرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انسانیت کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے، جو مخلوق کو سچے خالق سے ملانے کا ذریعہ بنے۔ اور محمد عربی کون ہے جو حرام اور حلال کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جس کی آمد پر، جس کی پیدائش پر، جس کی پرورش پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے یہ دنیا منور ہو گئی، یہ کائنات منور ہو گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی آمد پر ہر صاحب حق کو اس کا حق ملا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری کائنات میں ایک خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر ملک میں ہر فرد اپنے اپنے اعتبار سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات میں صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف سے اپنی جانوں کو دے کر بھی ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اللہ رب العزت ہے جن کے کروڑوں احسانات ہر انسان، ہر فرد پر ہے، ہر مرد و عورت پر ہے، اور دوسرے اس کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے حقوق کو ہم اپنی تعریف سے، اپنے جانوں سے، اپنے مال سے حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر قیامت تک اہل خطیب، ادیب اور اہل علم اور شاعر، مصنفین، مؤلفین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں اور بولتے رہیں، لکھتے رہیں، تب بھی ان کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت و سعادت کا ذریعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ان کے فضائل و مناقب اور ان کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بیان کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کرنا یہ کار ثواب ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت بہتر ہے، اس وقت ممکن ہے اور اس وقت بہترین طریقے پر ادا ہو سکتا ہے کہ جب سنت اور شریعت کے مطابق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ربیع الاول کے مہینے پر ان کی آمد پر خوشی منانا اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خوشی کے مطابق ہماری خوشی ہو اور ان کے غموں کے مطابق ہمارا غم ہو، تب تو یہ سیرت ہے۔ ورنہ ہم سیرت کے نام پر اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ماہ ربیع الاول کی آمد پر میں آپ لوگوں کو دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات سے آپ کو روکتا ہوں اور دوسری بات کا آپ کو حکم کرتا ہوں۔ جس بات کا آپ کو حکم کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ جب کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ہمارا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہو، یہ کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرماتے تھے
یا اللہ میرے اسلام کی، میرے ایمان کی، میری سلامتی فرما۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے چاند، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے، جس کے حکم کی تعمیل تو کرتا ہے، جس کے حکم سے تو نکلتا ہے، جس کے حکم سے تو چھپتا ہے، میں بھی اسی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میں بھی اسی کے حکم پہ چلتا ہوں۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کے ہمیں بھی اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ جس طریقے سے چاند ایک مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے، زمین ایک مخلوق ہے، آسمان ایک مخلوق ہے، سمندر ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری مخلوقیں بنائی ہیں، بہت ساری کائناتیں بنائی ہیں۔ جس طریقے سے وہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، ہمیں بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کا غلام بننا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے بندے نہیں بلکہ اس نفس کے بندے ہیں جو ہمیں ذلیل کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، دوسری بات جس سے میں آپ لوگوں کو روکتا ہوں وہ کیا ہے؟ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کو نشر کرتے ہیں جس کا تعلق نہ کسی حدیث سے ہے، نہ کسی صحابی سے ہے، نہ کسی تابع تابعین سے ہے، نہ کسی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں، جو ماہ ربیع الاول کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس پر حرام کر دیتے ہیں اور جنت کو اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اس حدیث کے متعلق، اس حدیث کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا ناجائز ہے، اور ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کرنے کے زمرے میں آتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص میری طرف ایسی بات کو ذکر کرے، میری طرف نسبت کر کے ایسی بات کو بیان کرے جس کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ لوگ ایک بات کو سن لے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، ایک قیمتی مہینہ شروع ہو رہا ہے، خوشی منانی ہے، شریعت کے مطابق منانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو درود پڑھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو نفلی نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو نفلی روزے رکھنے، یہ کرنے کے کام ہے، نہ کہ جلوس نکالنا، نہ کہ غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرنا، یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی آمد کا استقبال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم صحاباؤں سے بڑے عاشق نہیں ہیں، ہم صالحین علماء کرام سے بڑے عاشق نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تابعین تبع تابعین سے بڑے عاشق نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی تبع تابعین سے اور نہ علماء کرام سے ایسا جلوس اور ایسی خوشی بالکل ثابت نہیں ہے۔ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ ربیع الاول کی برکت سے، اس کی آمد کی برکت سے صحیح سمجھ کر ہم تمام کو باشرع زندگی گزار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔